ہائی فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ استری یعنی الیکٹرک آئرن میں ڈائیوڈ لگانے سے کون سا بڑا نقصان ہوتا ہے اور اس کے فائدے کہاں پر اور کیا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو سادہ اور ٹیکنیکل انداز میں سمجھائیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے نقصان کے بارے میں۔ اگر آپ نے گھر میں اسٹیبلائزر یا دیسی UPS جو آئرن ٹرانسفارمر جس میں لگا ہوتا ہے، اگر آپ نے یہ لگایا ہے اور آپ اس کے ساتھ اس قسم کے لوڈ کو لگاتے ہیں تو سادہ الفاظ میں آپ کا اسٹیبلائزر ٹرانسفارمر یا UPS کا ٹرانسفارمر کے جلنے کے خطرات 90% تک بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم آپ کو آسان الفاظ میں سمجھائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ AC وولٹیج کے پورے سائیکل کا ایوریج وولٹیج 0 وولٹ DC ہوتا ہے۔ فرض کریں یہ اسٹیبلائزر کا ٹرانسفارمر ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ہاف ویو لوڈ لگائیں، لوڈ میں ہاف ویو پلسیٹنگ DC گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ یہ گراف میں ظاہر کیا گیا، یہ ہاف ویو کرنٹ ہے۔ تو پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ ٹرانسفارمر کی اپنی ایک انٹرنل ریزسٹنس ہوتی ہے۔ پازیٹیو ہاف سائیکل اگر اس لوڈ کو مل رہا ہو تو اس پازیٹیو ہاف سائیکل پر جو لوڈ کرنٹ گزرتی ہے اس ٹرانسفارمر میں، تو ٹرانسفارمر ریزسٹنس میں ایک چھوٹا سا ڈراپ واقع ہو جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر کی ریزسٹنس ملی اوہم میں ہوتی ہے، تو لوڈ کرنٹ کے مطابق اس میں ملی وولٹس میں ڈراپ واقع ہوتا ہے۔ تو ٹرانسفارمر کو جو میگنیٹائزنگ وولٹیج ملنے والے ہوتے ہیں وہ نارمل حالت میں اس کی ویو اس طرح ہوتی ہے۔ تو جب ہم ہاف ویو لوڈ اس پر ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہاف ویو کے جو وولٹیج ہے اس ریزسٹیو ڈراپ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ تو ٹرانسفارمر کو ملنے والے میگنیٹائزنگ وولٹیج میں امبیلنس آ جاتی ہے اور میگنیٹائزنگ وولٹیج کی ایوریج ویلیو 0 وولٹ سے ہٹ جاتی ہے۔ تو یہاں تو پازیٹیو ہاف سائیکل پر لوڈ لگا ہوا ہے تو نیگیٹیو وولٹیج تھوڑے زیادہ ہیں، تو ایوریج وولٹیج نیگیٹیو میں چلی جاتی ہے۔ اگر اس ڈائیوڈ کو ہم الٹا لگائیں تو سیم پرابلم نیگیٹیو ہاف سائیکل کے ساتھ واقع ہو جاتا ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہے ٹرانسفارمر پر کہ ٹرانسفارمر کی میگنیٹائزنگ وولٹیج کے ساتھ ایک DC کمپوننٹ شامل ہو جاتی ہے، یعنی ایک DC وولٹیج اس میں شامل ہو جاتی ہے جس کی ویلیو اس ریزسٹیو ڈراپ کے برابر ہوتا ہے جو کہ ملی وولٹس میں ہوتا ہے۔ اس DC کمپوننٹ کی وجہ سے ٹرانسفارمر میں ایک DC کرنٹ گزرتی ہے۔ یہ وولٹیج تو بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، یعنی ملی وولٹس میں ہوتا ہے، لیکن ٹرانسفارمر کی ریزسٹنس جو ہوتی ہے وہ بھی ملی اوہم میں ہوتی ہے۔ ہم کو معلوم ہے I=V/R۔ تو ٹرانسفارمر کے وائنڈنگز میں ایک DC کرنٹ گزرنا شروع ہو جاتی ہے، کرنٹ کا ایک DC کمپوننٹ۔ اس DC کرنٹ کی ویلیو اس ہاف ویو لوڈ کے ڈائریکٹلی پروپورشن ہوتا ہے۔ تو پرابلم کہاں پر آتی ہے کہ یہ فرض کرے ٹرانسفارمر کی میگنیٹائزنگ کرنٹ ہے نارمل جو ہوتی ہے، تو جب ہم اس میں DC کمپوننٹ کو شامل کر دیتے ہیں، یہ DC کمپوننٹ ہے، تو ریزلٹنٹ کرنٹ جو بنتی ہے اس کی ویو اس طرح بنتی ہے۔ ٹرانسفارمر کی ریٹڈ وولٹیج جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو میگنیٹائزنگ کرنٹ کور سیچوریشن کے رینج کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو میگنیٹائزنگ کرنٹ ہے اس DC کمپوننٹ کی وجہ سے کور سیچوریشن کو کراس کر جاتا ہے۔ اس سیچوریشن کی حالت میں ٹرانسفارمر شارٹ سرکٹ کے طور پر کام کرتا ہے، یہ ایک لارج ویو بن جاتی ہے، یعنی ایک لارج کرنٹ ٹرانسفارمر کے وائنڈنگز میں گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ DC کمپوننٹ زیادہ ہو تو یہ کرنٹ انفائنائٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس ہیوی کرنٹ کی وجہ سے ٹرانسفارمر بہت شور کرنے لگتا ہے اور اوور ہیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے جلنے کے خطرات
90% تک بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے دیسی UPS لگایا ہو تو اس کا ٹرانسفارمر جل سکتا ہے، اگر اسٹیبلائزر لگایا ہو تو اس کا ٹرانسفارمر بھی جل سکتا ہے۔ پیچھے ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر پر بھی اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، بات کرتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں کہ ہم ڈائیوڈ کو AC لوڈ میں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو نقصان تو آپ نے دیکھ لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استری میں ڈائیوڈ لگانے سے آپ کے واٹیج آدھا ہو جاتے ہیں۔ فرض کریں یہ ایک ہی استری ہے جس کو ہم نے پل وے اوپر لگایا ہے اور یہ ہاف وے یعنی ڈائیوڈ کو استعمال کر کے استری میں ایک تھرمل ریلے لگا ہوتا ہے جو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آن اور آف ہوتا رہتا ہے۔ تو واٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے تو جلدی آف ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو 600 واٹ پر لگائیں تو گرم ہونے میں بہت دیر لگاتا ہے تو جلدی آف نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اس ڈائیگرام پر غور کریں تو ایوریج کلو واٹ ہاور سیم ہی رہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن سے نکال لے کہ استری میں ڈائیوڈ لگانے سے جیسا کہ زیادہ تر لوگ وہ ویڈیو میں کہتے ہیں کہ آپ کا بجلی کا خرچ کم آئے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کی جو ورک آؤٹ ہے استری ورک آؤٹ پر کام کرتی ہے، جو ایوریج کلو واٹ ہاور جو ہے نا وہ سیم ہی رہتے ہیں۔ اچھا، ایک جگہ پر اس کا فائدہ ہے چوپر انورٹر جو کمپنیاں زیادہ تر بناتی ہیں، جس میں لو وولٹیج DC کو ہائی ٹینشن DC میں کنورٹ کیا جاتا ہے پہلے پیرائٹ کور ٹرانسفارمر کے ذریعے، پھر ہائی ٹینشن DC کو ایج برج کے ذریعے AC میں کنورٹ کیا جاتا ہے جو کہ بعد میں لوڈ کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سمپل ایج برج میں نے بنایا ہے۔ آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں ٹرانسفارمر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ سارا PWM پر چلتا ہے جو کہ MCU انورٹر میں لگی ہوتی ہے، ان ایج برج کو فراہم کرتا ہے۔ تو یہاں پر سیچوریشن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ ہاف ویو لوڈ لگائیں، فل ویو لوڈ لگائیں تو یہاں پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا۔ اچھا، ہاف ویو لوڈ میں کون سا پیدا ہوتا ہے؟ تو فرض کریں آپ کا 1000 واٹ کا انورٹر ہے، 1000 واٹ کا انورٹر ہے، آپ کے ساتھ 1200 واٹ استری ہے، تو آپ 1200 واٹ استری کو 1000 واٹ انورٹر پر نہیں لگا سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ایک ڈائیوڈ کو شامل کرتے ہیں تو اس کے واٹیج آدھے ہو جاتے ہیں، تو 600 واٹ انورٹر کے لیے مینیج کرنا آسان ہوتا ہے۔ بس اس کا صرف یہی پیدا ہو سکتا ہے اگر آپ کا انورٹر کم واٹیج کا ہو یا آپ کی بیٹریاں کم ہو۔ اگر بیٹریوں کو ہم دیکھیں تو اس کی بھی ایک ریٹڈ آؤٹ پٹ پاور ہوتی ہے، اس سے زیادہ لوڈ اگر بیٹری اوپر ڈالیں تو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چوپر انورٹر کی صورت میں اگر ہم 1200 واٹ استری کی بجائے اس کو 600 واٹ میں کنورٹ کریں تو آسانی سے مینیج کر جائے گا۔ استری میں کتنے ایمپیر کا ڈائیوڈ کہاں پر اور کیسے لگائیں، اس کے لیے ہم نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے، لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔